بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزاج عناصر ایک دوسرے پر عمل اور رد عمل، ایکشن اور ری ایکشن کرتے ہیں تو اس کیمیابی عمل کی وجہ سے ایک نئی کیفیت حاصل ہوتی ہے جس کو مزاج کہتے ہیں۔ تشریح مزاج: جب عناصر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو عرصہ تک ایک دوسرے کی قوتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عناصر کے ذرات کی اسی کشمکش کو فعل و انفعال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب یہ کشمکش ختم ہو کر ایک نئی درمیانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو مزاج کہتے ہیں۔ نئے مزاج کا پیدا ہونا: نئے مزاج کے پیدا ہونے کی صورت یہ ہے کہ عناصر کی چاروں کیفیات میں باہم فعل و انفعال ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کی کیفیت کی حدت اور تیزی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک درمیانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو مزاج کہتے ہیں۔ اس فعل و انفعال میں یعنی تفاعل کیفیت میں اطباء کے 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1، اطباء کا مذہب: ہر ایک کیفیت بذات خاص دوسری کیفیت میں اثر کرے اور دوسری سے متاثر ہو جسے دونوں کیفیات ٹوٹ جائیں۔ نمبر 2، حکماء کا مذہب: ہر ایک عنصر کی صورت نوعیہ بذریعہ اپنی کیفیت کے فاعل ہو اور ہر ایک عنصر کا مادہ منفعل اور متاثر ہو۔ نمبر 3، متاخرین کا مذہب: ہر ایک عنصر کی کیفیت فاعل ہو اور ہر ایک کا مادہ منفعل ہو۔ مزاج کی پیدائش کے طریقے: محض تقسیم عقلی کے لحاظ سے مزاج خارج میں ہو سکتا ہے یا نہیں، مزاج مطلق کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کہ مزاج حقیقتاً معتدل ہو، یعنی اس میں چاروں کیفیات باعتبار مقدار اور کیفیت باہمی فعل و انفعال کریں اور حاصل شدہ مزاج حقیقی طور پر معتدل قرار پائے۔ اس مزاج حقیقی کا وجود ممکن نہیں۔ دوسری صورت میں مزاج کسی ایک کیفیت کی طرف مائل ہو۔ اب یہ میلان گرمی، سردی، تری اور خشکی کے کیفیت میں سے کسی ایک یا 2 کیفیات کی طرف مائل ہو۔ اگر ایک کیفیت کی طرف مائل ہو تو اس سے بھی مزاج کی 4 مفرد اقسام پیدا ہوں گی، اور اگر میلان 2 متضاد کیفیات کی طرف ہے تو اس سے بھی 4 مرکب اقسام پیدا ہوں گی۔ مگر فن طب میں معتدل اور غیر معتدل سے نہ پہلی معتدل حقیقت مراد ہے اور نہ بعد کی 8 معتدل اقسام، بلکہ طبیب کو علم طبیعہ کی روح سے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس قسم کے معتدل حقیقی کا وجود دنیا میں ناممکن ہے۔ اگرچہ انسان کا یا انسان کے کسی اعضاء کا مزاج معتدل طبی مزاج: اطباء کے نزدیک معتدل طبی سے مراد ایسا مزاج ہے بدن خواہ جسم ہو یا عضو، عناصر سے اسے وہ حصہ ملا جو اسے اس کے افعال کے سرد ہونے کے لیے مناسب ہے، اور اسے حاصل کرنے کے بعد اگر وہ اپنے تمام افعال درست طریقے سے سر انجام دے رہا ہے تو ایسے مزاج کو معتدل طبی مزاج کہتے ہیں۔ معتدل طبی مزاج کی تقسیم کے اعتبار سے عناصر کے جو حصے مزاج انسانی کو عطا کیے گئے ہیں وہ معتدل حقیقی سے بہت قریب ہیں، یعنی انسان کا مزاج بنسبت دیگر انواع کے معتدل حقیقی سے بہت قریب ہے۔ انسان اور غیر انسان جن کو نہ یہ اعتدال حاصل ہے اور نہ وہ معتدل حقیقی سے انسان کی طرح قربت رکھتے ہیں، مختلف اعتبار سے 8 صورتوں میں تقسیم ہے جو اس پہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، معتدل نوعی بقیاس علی الخارج: اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انواع میں سے صرف ایک نوع کا مزاج معتدل کے قریب ہے جیسا کہ انسان۔ نمبر 2، معتدل نوعی بقیاس الی الداخل: اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے معتدل نوع کے اندر کسی فرد واحد کا مزاج معتدل ہے، معتدل سے اتنا قریب ہے کہ دوسرے افراد اس قربت کا مقابلہ نہ کر سکیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک۔ نمبر 3، معتدل صنفی بقیاس الی الخارج: اس سے مراد پوری نوع کے اندر کسی ایک صنف کا مزاج بنسبت دیگر اصناف کے معتدل سے قریب ہو، جیسے کہ چوتھی اقلیم کے رہنے والوں کا مزاج۔
نمبر 4 معتدل صنفی بقیاس الی الداخل، اس سے مراد چوتھی اقلیم میں رہنے والوں میں سے کسی ایک فرد کا مزاج بنسبت دیگر لوگوں سے معتدل ہو۔ نمبر 5 معتدل شخصی بقیاس الی الخارج، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کا مزاج بنسبت دوسروں کے معتدل مزاج ہے اور اسی مزاج ہی کی وجہ سے اس کی صحت قائم ہے۔ نمبر 6 معتدل شخصی بقیاس الی الداخل، یعنی ہر شخص اپنی عمر کے کسی حصے میں مزاجی اعتبار سے معتدل کے قریب ہو، جیسے جوانی میں ہر شخص کا مزاج عمروں کے دیگر زمانوں سے معتدل کے قریب ہو۔ نمبر 7 معتدل عضوی بقیاس الی الخارج، حیوان کے پورے جسم میں صرف ایک عضو معتدل کے قریب ہو۔ نمبر 8 معتدل عضوی بقیاس الی الداخل، ہر ایک عضو اپنے حالات کے اعتبار سے بنسبت دیگر اعضاء کے معتدل ہو۔ معتدل حقیقی سے قریب کا مزاج، کائنات کی تمام انواع میں انسان کا مزاج اعتدال حقیقی سے قریب ہے، اور انسانوں کی اصناف کے مزاجوں پر غور کیا جائے تو خط استوا پر رہنے والے انسانوں کا مزاج معتدل حقیقی سے قریب تر ہے۔ خط استوا کے بعد چوتھی اقلیم پر رہنے والے لوگ معتدل ہوتے ہیں۔ اشخاص کے اعتبار سے اگر معتدل حقیقی سے قربت رکھنے والا فرد وہ شخص ہوگا جو اپنی نوع اور اپنی صنف میں سب سے زیادہ معتدل ہو، اور اس کا تعین ناممکن ہے۔ اعضاء کے اعتبار سے اگر معتدل عضو کو دیکھا جائے تو جلد اعتدال حقیقی سے قریب تر ہے۔ جلد کے معتدل ہونے کی دلیل، جلد کے معتدل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسے پانی سے متاثر نہیں ہوتی جس کی ترکیب میں نصف جمع ہوا اور نصف کھولتا ہوا پانی شریک کیا گیا۔ پھر جلد میں جو سردی اعصاب کی موجودگی سے حاصل ہوتی ہے وہ عروق اور روح اور خون کے قیام سے معتدل ہو جاتی ہے۔ نیز جلد ایسے مسامات سے بھی متاثر نہیں ہوتی جس میں خشک اور تر اجسام ہم وزن شریک ہوں۔ جلد میں سب سے زیادہ معتدل ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلی کی جلد اس سے زیادہ، اور ہتھیلی کے گڑے سے زیادہ انگلیوں کی، اور انگلیوں سے زیادہ انگشت حاجت کی جلد، اور اس سے بھی زیادہ شہادت کی انگلی کے آخری پورے کی جلد معتدل حقیقی سے قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد باقی انگلیوں کے پوروں کی جلد معتدل ہوتی ہے۔ دعاؤں کے اعتدال مزاج سے مراد، جب ہم کسی دعا کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ فلاں دعا معتدل ہے تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ دعا حقیقتاً معتدل ہے، کیونکہ دعا حقیقی معنوں میں معتدل ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ وہ دعا معتدل مزاج انسان کے مقابلہ میں اعتدال حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ اعتدال حقیقی سے اگر وہ اتنا قرب حاصل کر لے جتنا کہ انسان کو حاصل ہے تو پھر وہ دعا نہ رہے گی بلکہ انسان ہو جائے گی، جو کہ ناممکن ہے۔ بلکہ لفظ معتدل سے مراد ہماری یہ ہے کہ یہ دعا جب بدن انسانی کی حرارت غریزی سے متاثر ہو تو بدن میں کوئی ایسی کیفیت ظاہر نہ کرے جو بدن کے مزاج سے کسی طرح بھی مختلف ہو، لہذا وہ دعا اس نظریہ کے مطابق اپنے فعل کے لحاظ سے معتدل کہلائے گی۔ اسی طرح جب ہم کسی دعا کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں دعا گرم ہے یا سرد ہے تو اس سے بھی ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ دعا کا جوہر اپنے اندر انتہائی گرمی یا سردی رکھتا ہے، بلکہ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ دعا کے استعمال سے انسانی جسم میں بات بارے گرمی یا سردی جیسی کوئی نئی کیفیت پیدا ہو جائے جو بدن انسان میں پہلے سے موجود نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دعائیں انسانی جسم کے اعتبار سے سرد اور بچھو کے مزاج کے لحاظ سے گرم ہوتی ہیں، بلکہ مزاجی اعتبار سے تو دعا کے مزاج کی یہ حالت ہے کہ ایک ہی دعا کسی شخص کے بدن میں بنسبت عمر کے زیادہ گرمی پیدا کرتی ہے اور دوسرے میں بالکل کم یا بالکل نہیں۔ اسی لیے معالجین کے لیے بہترین رائے یہ ہے کہ اگر تبدیلی مزاج میں ایک دعا سے کامیابی نہ ہو تو اسی پر اڑے نہ رہیں بلکہ فوراً دوسری دعا تبدیل کرے، کیونکہ اس تدبیر سے عموماً فائدہ ہوتا ہے۔